سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے؟ پھر گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 افراد آپس میں چپکے چپکے مشورہ کرتے ہیں تو چوتھا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے، ہر ارادوں سے اور ہر گفتگو سے واقف ہے، باخبر ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جب 5 افراد مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، چاہے اس سے کم لوگ جمع ہوں یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، یہ جہاں کہیں بھی لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ ثم پھر يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انہوں نے اعمال کیے کل بروز قیامت، ان تمام اعمال کے بارے میں اللہ تعالی لوگوں کو خبر کر دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بار بار یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ قادر بھی ہے جب چاہے گناہوں پر گرفت کر لے۔ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کہ کب ڈھیل ختم ہو جائے، کب مہلت ختم ہو جائے، کب اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہو جائیں، یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود بھی گناہ کرنا کس قدر محرومی ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں آپس میں مشورہ کرنے سے منع کیا گیا، یعنی برا مشورہ کرنے سے، بری پلاننگ کرنے سے منع کیا گیا انہیں۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر جن کاموں سے، جن مشوروں سے، جو پلاننگ سے انہیں منع کیا گیا وہ پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کی پلاننگ بناتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشرے میں شراب بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس شراب کی اور ہر بری چیز سے، اس لعنت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح چوری کی پلاننگ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنا، اس طرح کے بے شمار مشورے ہیں کہ جو حرام ہیں، گناہ ہیں، مگر ہم آپس میں اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ جب قرآن منع کرتا ہے تو قرآن تو عمل کے لیے ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ نہ تو لوگوں کے سامنے گناہ کریں گے، نہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کریں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں،
حیوکا، تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ، جیسا سلام اللہ نے آپ کو پیش نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ یہودی جب آتے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام عربی میں موت کو کہتے ہیں۔ آج بھی بعض لوگ سلام کہتے ہیں تو شارٹ کٹ کہتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم، اس کے معنی ہے تجھ پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، موت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ آپ وعلیکم السلام نہ کہتے بلکہ فرماتے وعلیکم، یہ موت مجھ پر نہ ہو بلکہ تم پر ہو۔ تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو کم از کم کسی کو سلام کریں تو دعا کے بجائے بد دعا تو نہ دے، اور اس کے الفاظ تو صحیح کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا السلام علیکم، یہ سب غلط ہے۔ السلام علیکم، اسی طرح وعلیکم السلام، بلکہ اب تو لوگوں نے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دے تو تم اسے جواب نہ دو بلکہ پہلے تم سلام کرو، وہ جب تمہارے سلام کا جواب دے اس کے بعد تم گفتگو شروع کرو۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم جو کہتے ہیں یعنی یہ تو جان بوجھ کر السلام علیکم کہتے یا السلام علیکم کہتے، اور وہ اس معنی کی نیت بھی کرتے کہ آپ پر ہلاکت ہو، تو یہ آپس میں باہر نکل کر کہتے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہم تو بہت غلط جملہ ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ وہ اس مہلت کو نہ سمجھ سکے، وہ سمجھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا۔ یہی سب سے بڑی نادانی ہے کہ انسان مہلت کو نہ سمجھے اور یہ خیال کرے کہ میرے گناہ کرنے سے اللہ راضی ہے۔ یہ چند ایام کی مہلت ہے۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلونہا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ فبئس المصیر، پس جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرو، جب کہیں بیٹھ کر گفتگو کرو، یعنی دو افراد کہیں جمع ہوں، کاش ہم اس آیت کریمہ پر عمل کریں کہ جب ہم اکیلے ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جب ہم کسی سے ملیں تو چند باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، تہمت، بہتان، الزام تراشی ہم نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، ہم کسی کے عیبوں کو نہ اچھالیں، ہم کسی کی دل آزاری، مذاق اڑانا، طنز، ایسے کام نہ کریں۔ جب آپس میں ملیں حسن اخلاق کے پیکر ہوں، ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ ہمیں آپس میں ملاقات کے وقت اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے لیے آسان سا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہی گفتگو میرے سامنے یا میرے پیٹھ پیچھے کوئی کرے، میرے متعلق تو کیا مجھے اچھی لگے گی؟ اگر ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں
کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں ملو، مشورہ کرو، باتیں کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو تم گناہ، ظلم، زیادتی کا مشورہ نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، یعنی ایسی باتیں نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتا ہے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی کا آپس میں مشورہ کرو۔ جب آپس میں ملاقات ہو تو نیکی کی باتیں کرو، تقوی اور پرہیزگاری کا ایک دوسرے کو درس دو۔ کسی تیسرے شخص کا ذکر اگر خیر کے ساتھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی تیسرے شخص کا ذکر نہ کرو۔ قرآن کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں، احادیث طیبہ کی پیاری پیاری باتیں ہوں، تو آپ بتائیے ہماری گفتگو میں کتنا سرور ہوگا، اور ہماری نشست کل بروز قیامت ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، مشورے تو، برے مشورے تو صرف شیطان کی طرف سے ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج میں ڈال دے۔ ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، اور شیطان ان برے مشوروں کے ذریعے، اس بری پلاننگ کے ذریعے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ مراد یہ ہے کہ لوگ دشمنی کی وجہ سے آپس میں نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ نہ تو ہمیں لوگوں کی پلاننگ کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہونا چاہیے، نہ ڈپریشن کا شکار ہونا چاہیے۔ بس ایک عقیدہ بن جائے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے بچنے کی، باقی ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، تو نیند بھی سکون کی آئے گی۔ اور دشمن بھی جب دیکھے گا تو کہے گا کہ انہیں تو ہماری پلاننگ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دشمنی کی وجہ سے پلاننگ کرتے ہیں ان کو بھی درس ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے نصیب میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آئے گی، مگر پلاننگ کرنے والوں اور کوشش کرنے والوں کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ مثلا مثال سمجھیں کہ کوئی شخص اگر پستول سے کسی پر فائر کرتا ہے اور گولی چلاتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، تو آپ بتائیے اگر آج کی تاریخ میں اس لمحے میں اس کی موت نہ لکھی ہوئی ہو تو کوئی مر سکتا ہے؟ تو وہ مرے گا تو اپنے ٹائم پر، مگر پستول چلانے والا، کوشش کرنے والا اور اس گناہ کی طرف راغب ہونے والا ہمیشہ کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اسے توبہ کی توفیق نہ ملی، خاتمہ کفر پر ہوا، تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں سڑتا رہے گا۔ تو انسان اچھی باتیں سوچے اور اچھے کام کے لیے کوششیں کرے کہ اگر وہ نہ بھی کر سکا تو اچھی نیتوں کی وجہ سے اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ اسے کل بروز قیامت نیکیوں کے پہاڑ دکھائے جائیں گے۔ وہ کہے گا مالک کو، مولا یہ تو میں نے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کیے تو نہیں تھے، لیکن نیکی کی جو پلاننگ کی تھی، جو نیتیں کی تھی، جو سوچا تھا، جو تو نے سوچا، ہم نے تجھے اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ اللہ پر بھروسے کا اٹھ جانا ہے۔
جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے، تو وہ ٹینشن اور ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں، اپنی بیٹھک میں مسلمانوں کے لیے جگہ پیدا کرو، فافسحوا، تم کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کو پیدا فرما دے گا۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تھے اور مسجد نبوی شریف مکمل وہ بھر چکی تھی، کچھ لوگ دھوپ میں وہ کھڑے تھے جگہ کے انتظار میں، جگہ نہیں تھی، لیکن جو مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے وہ اپنی جگہ سے کھسکے نہیں، کیونکہ اگر مسجد مکمل بھری ہوئی بھی ہو اور لوگ اگر کھسکیں اور کھسک کر اور مزید قریب ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کم از کم اتنی تو قربانی دینی چاہیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کو رنج ہوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں ایسا نہیں کیا کرو، اور یہ ہمیشہ کے لیے سنت ہے کہ جب بھی کوئی آ کر کسی مجلس میں، محفل میں آ کر بیٹھے، چاہے جگہ موجود ہو، پھر بھی وہ جب آپ کے قریب آ کر بیٹھنے لگے تو آپ اس کی تعظیم میں تھوڑی سی جگہ کر دیں، یعنی اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ ذرہ برابر بھی ہلتے نہیں ہیں تو گویا کہ آپ نے اس کو لفٹ نہیں کروایا، اور اگر وہ بیٹھ رہا ہے اور خصوصاً جب وہ پھنس کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ تھوڑا کھسک سکتے ہیں تو اس وقت تو ضرور کھسک جانا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے بیٹھ سکے۔ لیکن ہمارے یہاں ایثار کا جذبہ نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا آسان ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آج اگر ہم بس میں ہیں تو سب سے پہلی کوشش سیٹ پر قبضہ کرنے کی ہوتی ہے، پھر بوڑھے شخص وہ کھڑے ہیں مگر ہم اپنے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ چلیں اتنی اگر جرت نہیں ہے کہ ہم بس میں کھڑے ہو کر سفر کریں اور دوسرے کو بٹھا دیں، اگر ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنے سفر کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں کہ مثلا اگر سفر 1 گھنٹے کا ہے تو آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ لیں اور پھر ہم کھڑے ہو جائیں اور جو آدھے گھنٹے سے کھڑا ہے اسے بٹھا دیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے وہ آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو اب تو کھڑے کھڑے اس کی حالت خراب ہے، بار بار پسینہ پہنچ رہا ہے، کبھی وہ ٹانگیں بدل رہا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اب ہمارا سفر ختم ہونے کو 15-20 منٹ باقی ہیں، چلیں اتنی قربانی دے دیں کہ ہم تو 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، ہم کھڑے ہو جائیں اور اس کو بٹھا دیں تو 15-20 منٹ یہ سکون کا سانس لے لیں۔ تو ایثار، محبتیں، الفتیں یہ آج ختم ہوتی جا رہی ہیں قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے۔ ہم میں خود غرضی پائی جاتی ہے، ہم خود غرض اور لالچی ہو گئے، ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے پھیل جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، فَانشُزُوا، پس تم کھڑے ہو جاؤ۔ اصل میں مجلس کے آداب ہے کہ مجلس میں اگر دعا مانگی جا رہی ہے تو سب مل کر دعا میں شامل ہو۔ مجلس میں اگر قرآن کا درس ہے تو سب جو مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، سب اس میں شامل ہو۔ لوگ بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک محفل میں جب موجود ہیں تو ہمیں عام لوگوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اسے تاثر ہوتا ہے کہ مجلس کے لوگ مختلف ہی ہیں، مثلا لوگ سب مل کر دعا کر رہے ہیں تو کوئی شخص جو ہے وہاں پہ نماز شروع کر دے، تو اب دیکھیں نماز پڑھنا جائز ہے، دعا میں شامل ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے،
لیکن اس سے ایک بدگمانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہے. تو ایک محفل میں لوگ شامل ہوں تو جو جائز کام کر رہے ہیں تو سب مل کر ان کا ساتھ دیں. تو اسی طرح جب صلاۃ و سلام کے لیے سب کھڑے ہوں تو درود و سلام بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جتنی دفعہ محفل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیٹھ کر بھی درود و سلام تو پڑھا جاتا ہے. لیکن جب سب لوگ مل کر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو مجلس کی مخالفت کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. تو جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ بس تم کھڑے ہو جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا. مجلس میں لوگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے کی برکت سے اسے بلندی عطا فرمائے گا. والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا ناجیتم الرسول, جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تنہائی میں مشورہ کرنا چاہو, ملاقات کرنا چاہو, تو نبی عام بشر نہیں ہے, وہ بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں. ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں بہت بڑا فرق ہے. وہ نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں. ان کے دربار میں جب حاضری دو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو گفتگو کرنے سے پہلے, حضور سے ہم کلام ہونے سے پہلے تم صدقہ دو, خیرات کرو. یہ حضور کی محفل کا تم حق ادا کرو, اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرو. ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا, پھر اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, پھر صدقہ دینا لازمی نہیں ہے. فإن اللہ غفور الرحیم, پر بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اس بات سے خوف زدہ ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے تم صدقہ پیش کرو, تمہیں اپنے مال کی فکر لاحق ہو گئی. یعنی بعض مسلمان کہلانے والوں نے اس حکم پر یہ سوچا کہ اب تو حضور کی بارگاہ میں ہر مرتبہ سلام کے لیے پیش ہونے کے لیے پہلے صدقہ دینا ہوگا, تو ایک تو مشکل امر ہے. تو پہلے ایسا کرنا واجب تھا, لیکن اب تا قیامت یہ مستحب ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں سلام عرض کرنے کے لیے تو پہلے غریبوں میں صدقہ تقسیم کریں, خیرات تقسیم کریں, پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ مستحب ہے اور پہلے ایسا کرنا ضروری تھا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم ایسا نہ کرو تو بھی اب کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کرنا یہ افضل ہے. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ نے تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پس تم جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہو. یعنی یہ ایسا کرنا تو مستحب ہے, اگر کرو تو باعث برکت ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پس تم نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اس سے معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب
خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ادب سکھایا اور اللہ نے مسلمانوں کو حضور کا ادب سکھایا. اس سے آپ حضور کے مقام مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت اور الفت پر جینا اور اسی محبت پر مرنا نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی